زوئے ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا ونڈ لینیاں وارثاں تیریاں نے تو کلیاں قبری جا پینا او خبراں لینیاں کسے نہ تیریاں نے نیکیاں جوڑ تے بدیاں چھوڑ غافل اتھے آخری تیریاں پھیریاں نے او سچی کر توبہ عبید اللہ تیرے سر تے موت دیاں کمن کیریاں نے مرنا ہے نا تو آج ایک سبق لے کے جایا جے ادھتے عمل کریا جے اگے دعوت دیا جے نیکیاں دے انبار میرا اللہ عطا کرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة. زوئے ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا، زوئے ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا، ونڈ لینیاں وارثاں تیریاں نے، تو کلیاں قبری جاگنا، خبراں لینیاں کسے نہ تیریاں نے، نیکیاں جوڑ تے بدیاں چھوڑ غافل، اتھے آخری تیریاں پھیریاں نے، سچی کر توبہ عبید اللہ، تیرے سر تے موت دیاں کمن کیریاں نے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام کائنات ساقی کوثر شافی معشر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. سامعین محترم، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ پرفتن دور دے اندر اللہ نے اپنے گھر وچ آن دی توفیق دیتی. اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں ارادہ کل کہہ کے بنایا. چار چیزاں ایسیاں نے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ نال بنایا. پہلے قلم نو بنایا، عرش نو بنایا، اور جنت الفردوس نو بنایا، تے چوتھی چیز خلقت بیدیا حضرت انسان نو اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا. بڑے خوش قسمت ہو جس خاندان نال تہاڈا تعلق ہے، وہ سیدنا آدم علیہ السلام نے، تے آدم نو اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا. اللہ رب العالمین نے کائنات ایک جنت بنائی ہے، ایک جہنم بنائی ہے. جنت نو بنایا جڑے او دی گل منن گے انہاں واسطے، جڑے خالق دی گل منن گے یہ جنت انہاں واسطے، جڑے بغاوت نافرمانی کرن گے انہاں واسطے جہنم ہے. بابا جی دنیا تے آئے نے بڑی تفصیل ہے. بہرحال جڑی گل میں دسنا چاہنا وہ اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کا تذکرہ کیتا ہے. آدم تو لے کے آج تک اور قیامت تک کے دو گروہ موجود رہن گے، ایک ظالم تے ایک مظلوم. ایک گروہ ظالمہ دا، ایک مظلومہ دا. ظالمہ واسطے اللہ نے جہنم نو بنایا تے مظلومہ واسطے اللہ نے جنت نو بنایا. ظالم کفر دی شکل اندر ہے یا مسلمانہ دی شکل اندر ہے، آخر وہ اپنے انجام پہنچے گا.
سب تو پہلا جڑا ظلم ہویا نا حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے قابیل نے کیتا ہے، اپنے بھائی حقیقی بھائی حابیل نو قتل کیتا ہے۔ اس تو بعد سلسلہ چلدا نوح علیہ السلام، عاد علیہ السلام، سمود، ہود علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلدا آیا۔ تفصیل تسی سب جان دے ہو، یہ سلسلہ رکیا نہیں، حتیٰ کہ اصحاب البروج دا واقعہ پڑھ کے دیکھو، لوگوں نے زندہ جلا دیتا گیا ہے۔ سورہ بروج پڑھو گے، آج دا نقشہ عراق اندر جو فلسطین کے اندر آج اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، اصحاب البروج نے وہی کام کیتا جڑا آج اسرائیل کر رہا ہے۔ زندہ لوگوں نے جلا دیتا گیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر ایک مکے تک پہنچ گیا۔ مکے دے اندر پیغمبر دے آن تو پہلے بڑے ظالم موجود سن، جڑے طاقتور سن، وہ غریب نو لٹ لیا کرتے، کھا لیا کرتے، مار دے، بچیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندا۔ اللہ نے بڑا احسان کیتا، بڑا کرم کیتا۔ اللہ خالق و مالک نے ساڈی رہنمائی واسطے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا۔ مکے آلیاں نے بھی ظلم دی کر انتہا دیتی، خود پیغمبر دی ذات تے اتے ظلم کیتے نے، صحابہ تے ظلم کیتے نے، اور اتنا کہ ظلم کیتا ہے کہ حتیٰ کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی خدمت آئے نے تے فرمان لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دو۔ اس وقت آپ بیت اللہ دے سائے تھلے بیٹھے سے کہنے لگا، اللہ دے رسول دعا کر دو، ظلم تے زیادتیاں بڑیاں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، خباب صبر کرو، تو ہاڑے تو پہلے جڑے لوگ سن انہاں دے سر تے آرا رکھ کے انہاں دا دھڑ دو حصے کر دیتا جاندا سی، لیکن انہاں نے صبر کیتا۔ تو ہاڑے تو پہلے لوگاں نو لوہے دیاں کنگیاں دے نال انہاں دا گوشت نوچ دیتا جاندا سی، لیکن کدی انہاں نے اف کیتی، انہاں نے استقامت دا مظاہرہ کیتا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نو آرے دے نال دو حصے کر دیتا گیا، یحییٰ علیہ السلام دا سر قلم کیتا گیا۔ اے تاریخ کنہ دیئے، اے اسرائیل دیئے جڑے اج مسلمان تے ظلم کر رہے ہیں۔ اج مسلمان دا ہسپتال محفوظ نہیں، مسجد محفوظ نہیں، مدرسہ محفوظ نہیں، گھر محفوظ نہیں۔ اج بمباری کر کے مسلمان نو ختم کرن دیاں کوششاں کردے، لیکن انشاءاللہ اللہ دی رحمت اللہ دی توفیق نال انہاں دی قربانیاں ایک دن رنگ لان گیاں۔ اللہ بیت المقدس نو آزاد کرے گا، انشاءاللہ اتھے مسلماناں دی حکومت ہوئے گی۔ لیکن ساڑھے واسطے بھی ایک صبر ہے، درس ہے، اسی انہاں واسطے کی کر رہے ہیں؟ چلو کم از کم اسی فلسطین نہیں پہنچ سکتے، لیکن ساڑھے دل دی دھڑکن تے ادھر ہونی چاہیے۔ ادھر بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتاں بیوہ ہو رہی ہیں، یتیمہ تے ظلم ہو رہا ہے، لیکن ساڑھے وہ معاملات اسی شیطان کو خوش کرن تے لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائیو، اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار خباب بن ارت نو کی کہہ رہے ہیں، صبر کرو، یہ تکلیفہ تے کچھ بھی نہیں۔ ایک دن اللہ نے مقرر کیتا ہے، اگر حق والے نو اس جگہ تے حق نہ ملیا، اللہ نے مالک یوم الدین ایک دن مقرر کیتا ہے، وہ ہر حق والے نو حق دیتا جائے گا۔ ظالم بھی رب دے کٹہرے چ ہوئے گا، مظلوم بھی ہوئے گا، اور اللہ ہر ایک بندے دے نال ہم کلام ہوئے گا۔ ظالم نو جننے جننے ظلم کیتے او دی سزا ملے گی، تے مظلوم نو جنت دا داخلہ ملے گا۔ اللہ نے جنت نو پیدا کیتا، پیدا کرن تو بعد جبریل نو بھیجیا، جبریل ویکھ کے آئے، کہندے اللہ دے یا اللہ جڑی تو جنت بنائی ہے، کوئی بندہ جنت چوں پیچھے رہے گا نہیں۔
اللہ نے فرمایا ہن پھر جا جدو جا کے دیکھیا مسائب پریشانیاں دے نال انہوں گھیر چھڈیا واپس آ کے کہنے لگا یا اللہ ٹاما ٹاما بندہ جائے گا جنت اور وہ دی میں مثال تو زندہ دے سکنا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا جگہ نو جنتیاں کیاریاں کیا ہے تے کنے کے موجود ہو تسی پورا پنڈ ہے نا مساجد اور بھی ہے کیا نہیں لیکن کم از کم محلے والے آن تے مسجد جگہ نہ ملے یا اللہ کوئی بندہ نہیں جائے گا فرمایا میں جہنم نو بنایا دیکھ کیا واپس آ کے پیغام دیتا یا اللہ جہنم جو کوئی نہیں جائے گا جہنم بڑی سخت ہے جہنم دے عذاب بڑے سخت نے اللہ فرما دے ہون جا دوبارہ گئے جبریل دیکھیا نا خواہشات نفس نال گھیر چھڈیا واپس آ کے فیصلہ کی کر دینے کہ یا اللہ کوئی بندہ نہیں بچ سکتا اس جہنم اتنی جہنم سخت لیکن اس کے باوجود بھی انسان ٹس تو مس نہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا لوگوں تسی اپنے آپ کو اہل و عیال و جہنم تو بچا لو دنیا دے اندر عیش و عشرت دی زندگی گزار کر کے جان والا 100 سال یا 150 سال یا 200 سال گزار کے اللہ دے دربار سے پہنچے گا ایک دن بھی دکھ نہیں دیکھیا ہوئے گا اللہ فرمان کہ میرے بندے میں تینے دنیا دیتی دنیا دا مال دیتا کہ میں دی زندگی گزار کے آئے اللہ جی میں دکھ دیکھیا کوئی پریشانی نہیں اللہ فرمان دے لے جاؤ جہنم دا گوتا دے کے لے کے جہنم دا صرف گوتا دوایا اللہ پوچھ دینے میرے بندے 10 کیویں دی زندگی گزاری ہے اللہ جی سکھ دیکھیا نہیں ایک بندہ دکھاں جا کدے آپ بیمارے کدے بیوی بیمارے کدے بچہ بیمارے کدے کوئی تکلیف کدے کوئی پریشانی ہے مومن عقیدہ توحید رکھن والا اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں میرے بندے کس طرح دی زندگی گزار گیا ہے یا اللہ میں سکھ دیکھیا نہیں اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے نے جنت لے جاؤ جنت گوتا دعا جنت دا چکر لواؤ جنت دا دیدار کراؤ واپس لے آندا پوچھیا اللہ جی میں تے دکھ ویکھیا ہی نہیں جنت اتنی آلہ ہے ایک زیارت جنت دا ایک دیدار کر لینا سارے غم بلا دیندہ ہے تے جہنم اتنی سخت ہے کہ ایک دیدار 1000 سال دی سخت دی زندگی گزارن والا بھول جائے گا تے جن نے ہمیشہ جہنم تے رہنا ہوتا کی بنے گا اللہ فرما دینے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا مومنو تسی آپ تے اپنے اہل و عیال جہنم تو بچا لو جہنم بڑی سخت ہے تے اس دن کسی نے کام بھی نہیں آنا بابا جی محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بزرگ جان دینے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے وہ فرماندے کوئی نہیں دے وارو بندہ جند نمانی دا لگیے تے کٹ ملدا نہیں پانی دا دوروں ایک حوض نظری آوے نبی حقانی دا پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت گیلائیا دن بھائیو بڑا سخت ہے 50,000 سال ہوتے کھڑا رہنا ہے آج 5-10 منٹ اسی نماز واسطے قیام نہیں کر سکتے تے قیامت والا دن ہوئے گا نہ رکوع ہوئے گا نہ سجدہ ہوئے گا نہ بیٹھنا ہوئے گا بلکہ کھڑا ہی ہونا ہے پیروں میں جُتی نہیں ہوئے گی سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا تے زمین تانبے طرح دیکھ دی ہوئے گی آسمان دا سورج قریب ہوئے گا انیاں پریشانیاں کہ بندہ اپنا قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جے میری گل سمجھ آگی نا آج تو بعد اپنے آپ نال فیصلہ کر لو کہ اسی نماز نہیں چھڑیں گے اللہ نے سوال کرنے نے جیڑی زندگی دیتی ہے دے بارے سوال کرنا ہے جوانی دیتی ہے سوال کرنا ہے مال دیتا ہے سوال کرنا ہے تے جیڑا علم دیتا ہے دے بارے بھی میرے اللہ نے سوال کرنا ہے
ظالم دا انجام جہنم ہے تے مظلوم نو جنت جانا پائے گا۔ ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر تشریف فرمانے، غربا دی جماعت بیٹھی، فقراء بیٹھے نے، آقا علیہ السلام انہاں دی حوصلہ افزائی فرماندے نے، فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، فقراء دی جماعت 40 سال پہلے جنت وچ جائے گی۔ کنے سال؟ 40 سال جنت، ایک روایت 500 سال۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، ایک بندہ میں نو کہندا یا حضرت میں بھی فقراء آج شامل آگے نہیں، سیدنا فرماندے نے آ گل سن کے نا، حدیث سن کے اپنے سینے اچ ٹھنڈ پا لو، ٹینشن نہ ختم ہو جان گیا، انشاءاللہ کلمہ شکر زبان تے آئے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرما دینے، او میرے بھائی تیرا مکان ہے کہ جی میرا مکان ہے، تیری شادی ہوئی جی میری شادی ہوئی ہے، فرما دے تو فقیر نہیں تو غنی ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی میرا ایک غلام بھی ہے، فرمایا پھر تو تے بادشاہ ہے، تو بادشاہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جن نے صبح سورج طلوع ہونے تو پہلے آنکھ کھول لی، انہوں کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، وہ صحت مند تندرست آدمی ہے، ایک دن دا دے کول کھانا موجود ہے، ساری دنیا ہی انہیں اکٹھی کر لئی تے ساڈے کول سال سال دا خرچہ پیا تے پھر بھی اسی اللہ دے گلے تے شکوے کردے پھر بندے کچھ نہیں گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے جس دن میرے محبوب دنیا تو گئے نا تے میرے گھر وچ ایسی کوئی چیز نہیں سی جنوں کوئی جاندار کھائے، تیل بھی میں گوانڈن تو لے کے دیوا جلایا سی، ایک مہینہ ساڑھے چولہے جاگ نہیں جلدی سی، کھجور تے پانی تے اکتفا کر دے سا۔ یہ بھی مطلب نہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح زندگی گزاری ہے جو تو میرے اللہ نے فضل کیتا ہے، آقا علیہ السلام نے کھانا رج کے بھی کھاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرما دے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں آقا دے کر گیا، چٹائی تے لیٹے ہوئے نے، جسم تے نشان نے، میں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دو تو ہاڑے واسطے ایک گرم تے نرم بستر بنا دینے۔ آقا فرماتے نے عبداللہ بن مسعود میری مثال تے مسافر ورگی ہے، مسافر درخت دے سائے تھلے بیٹھ کے کوئی بلڈنگ بنائے گا، او اسی میرے بھائیوں سارے مسافر ہاں، کتھوں دے مسافر ہاں؟ اسی آخر دے مسافر ہاں۔ کئیاں قبراں تے نہ تختی لا دیندے نے آخری آرام کا، غلط بات ہے، وہ آخری نہیں وہ عارضی ہے۔ قبر تو بھی اسی اٹھ کے جانا ہے معاشر دے میدان چ، معاشر دا میدان بھی آخری نہیں، آخری اللہ دی جنت ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، میں دو ایتاں پڑھی ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں، اللہ نے دعا گروہاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، نیکیاں کرن والے، اللہ دے نال اپنا تعلق قائم کرن والے وہ جنت دے مہمان بن جان گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اللہ دی بغاوت کرن والے، نافرمانیاں کرن والے جہنم دا بالن بن جان گے۔ ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے یار نو کہہ رہے ہیں صبر کریا جے، صبر کریا جے۔ اللہ اکبر۔ نازن ہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل نے تکلا لیا اگ دے وچ گرم کیتا ہے، ان بچیاں تے تکلے دا پتہ نہیں، بڑے جاندے نے چرخے دے اگے جڑا چلدا لوہے دی سلاخ تے انج پکڑ کے کھڑا کہندا زنیرا کلمہ چھڈ دے نہیں تے تیریاں اکھاں دے وچ پھیر دیاں گا۔ تصور اسی دنیا اندر جاؤ، مچھر پے جائے نا تے اسی پتہ نہیں کی کچھ کرنے، ساڈی اکھ وچ ککھ پے جائے وہ برداشت نہیں۔ انہاں لوگوں نے کلمہ سمجھ کے پڑھیا سی، اسی سن کے پڑھیا، ساڈے چ حل چل کیوں نہیں؟ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمے دا مفہوم سمجھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ڈولیاں نہیں۔ اللہ فرمانے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ جنہاں نے کلمہ سمجھ کے سوچ کے پڑھیا نا وہ ڈول دے نہیں ڈول دے،
اسی کیویں کلمہ پڑھیا مسلمان دے گھر پیدا ہو گئے تے والد صاحب نے نام عبداللہ رکھ دیتا ہے عبد الرحمان، لیکن ہون جڑا وقت جا رہا ہے نا ہن عبداللہ یا عبد الرحمان رکھن تو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، کہنے مولوی صاحب وہ نام دسو جڑا کسی دا بھی نہ ہوے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ دو نام مینوں بڑے پسند نے، عبداللہ تے عبد الرحمان۔ عبداللہ نام رکھ دیتا، تھوڑا جا ہوش آیا تے ماں نے لوریاں دینیاں شروع کر دیتیاں لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ بھی ساڈے چ معاشرے چ بڑی خامی ہے کہ ماں لوریاں دے گی، بہن دوریاں دے گی، اللہ دی نفی کر رہی، اللہ نہ شرک کر رہی، لا الہ لا الہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں۔ اور ماں میری بہن جی آواز سن رہی ہے، اپنے بچے نو لوری دینی ہے تے کلمے دا پہلا جز مکمل پڑھیا کر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تے میاں اور ابو گئے نے انہوں نے کہا پہلا کلمہ طیب طیب میں نہ پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کاش اسی اس کلمے نو سمجھ کے پڑھیا ہوندا جویں صہیب نے پڑھیا، جویں بلال نے پڑھیا، جویں مصعب نے پڑھیا، جویں زنیرہ نے پڑھیا، جویں حارث نے پڑھیا، جویں صدیق نے پڑھیا، جویں فاروق نے پڑھیا، جویں امی عائشہ نے پڑھیا، اللہ دی قسم انقلاب آ جائے گا۔ اے ظالم اس وقت دا فرعون ابو جہل وہ سلاخ لے کے کھڑا ہے، کہندا زنیرہ کلمہ چھڑ دے، تیری آنکھاں دے وچ پھیر دیاں گا۔ فرماندیاں نے کوئی گل نہیں، میں اپنے خالق تو اکھاں بھی قربان کر دیاں گی۔ ماں نے آنکھ چمکی نہیں، دلیرانہ انداز کھول کے مخاطب لائن نے ابو جان نے ماں دیاں اکھاں دے وچ سلاخ پھیر دیتی ہے۔ ہن منظر دیکھو، تصوراتی دنیا اندر جاؤ، اگ دا شعلہ اگ چ پیا، اگ دا کی حال بنے، اکھ دا کی حال بنے ہے۔ ابو جال کہندا ویکھیا لات عزا نے تیری اکھاں ضائع کر دتیاں نے، تے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ آسمان والمو کر لیندیاں نے، عرشاں والے اللہ نظر دی ضرورت کوئی نہیں، پر تیری توحید دا معاملہ ہے۔ اللہ ایک کہندا ہے لات عزا منات نے اکھاں حبل نے ضائع کر دیتیاں نے، عرشاں والے اللہ تو میرا خالق ہے مالک ہے، مینوں اکھاں دے دے دا منہ بند کر دے۔ کنی گل کیتی، اینی گل کیتی ہے۔ یارو رب کو منگن دا وال آ جائے نا تو انشاءاللہ رب ضائع نہیں کرتا۔ دعا کیتی ہے اللہ نے فوراً اکھاں دے دیتیاں نے، فوراً اکھاں مل گئیاں، اور ایسی نورانی اللہ اکبر ایسی روشنی میرے اللہ نے عطا کیتی ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ درد نہیں۔ ماں زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے اکھاں دے دیتیاں نے۔ اج او تے کافر سی، اج مسلمان ہو کے اپنے بھائی تے ظلم کردا ہے، مسلمان ہو کے اپنی بیٹی تے ظلم کردا ہے، مسلمان ہو کے اپنے باپ تے ظلم کردا ہے، مسلمان ہو کے اپنے چاچے تے ظلم کردا ہے، مسلمان ہو کے اپنے محلے والے تے ظلم کردا ہے، اے ظلم کر کے دنیا کٹھی کردا ہے۔ یاد رکھ جدوں اکھ بند ہوئے گی سب تو پہلے جنہاں واسطے ظلم کیتا انہاں نے لڑائیاں شروع کر دینیاں نے، ونڈیاں پان لگ پین گے۔ اے بابے دی اکھ بند ہوئی ہے، ادھر کہندا ٹریکٹر میرا، او کہندا کمرہ میرا ہے، او کہندا ٹوول والا قلعہ میرا ہے، او کہندا ٹرالی میری ہے، او کہندا فلاں چیز میری ہے، او گڈی میری ہے، ونڈیاں پا رہے نے، انہاں نوں موت ہی بھل گئی ہے۔ دل نہ لاوی اس دنیا تے دنیا آنی جانی، یہ کی ہے کچھ بھی نہیں، تے ظلم کر رہا ہے۔ رشوت دا نام کی رکھیا ہے، سود دا نام کی رکھیا ہے، شراب دا نام کی رکھیا ہے۔ ادھروں جناب سجے ہاتھ نوں لکوئی کھڑا ہے تے کھبے نہ پیسے پکڑی گیا ہے، کہندے تہاڈا کام ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کی کریے، سود تو بغیر کنک سر تے آئی کھڑی ہے، ڈی اے پی مہنگی ہے، ہن سود تے لے کے پھر ہی اسی کران گے، تے سود تے لے کے کھاد پائیں گا، شام نو موت آ جائے گی۔ یہ تیریاں کھاداں بھی ہے تے تیریاں گندماں بھی ہے تے جڑے ظلم کیتے نے قبر چ بدلے دینے پین گے، اوتھے کوئی کم نہیں آنا۔ تے بابا جی نے اسے واسطے گل کیتی ہے نا، زوئے ظلم دے نہ جوڑ دنیا، ونڈ لینیاں وارساں تیریاں نے،
تو کلیاں قبری جا پہلا او خبراں لینیاں کسے نہ تیریاں نے نیکیاں جوڑ تے بدیاں چھوڑ غافل اتھے آخری تیریاں پھیریاں نے او سچی کر توبہ عبید اللہ تیرے سر تے موت دیاں کمن کیریاں نے مرنا نا تو آج ایک سبق لے کے جایا جے ادھتے عمل کریا جے اگے دعوت دیا جے نیکیاں دے انبار میرا اللہ عطا کرے گا اللہ اکبر ظلم کرنے والا جہنم سے جائے گا پامی وہ کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ بغیر توبہ دے مر گیا اے ظالم جہنم سے جائے گا اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہنا میں اپنا مال بھی لے کے جانا چاہنا میرا دل کرتا کہ میں اللہ دے راستے قربانی پیش کر دیا یا رسول اللہ میں نے ملے گا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا تینوں جنت دے دے گا اے ترے جبریل آ گئے آقا نے واپس بلا لیا غور کرے آجے سمجھے آجے اسی لکھاں روپے لوگاں دے دینے نے کدے فکر نہیں کی تھی جبریل آئے آقا نے واپس موڑ لیا فرمایا میرے یار جبریل آیا ہے انہیں آ کے پیغام دیتا ہے قرض معاف ہونا نہیں ہونا اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھان لگے نے آقا فرما دے نے او میرے یارو یہ دے ذمے کوئی قرض ہے لوگاں نے کہ اللہ دے رسول 2 دینار قرض ہے 2 درہم قرض ہے آقا پیچھے ہٹ گئے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاں گا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں ذمہ داری لینا انہاں دا قرض میں ادا کراں گا تسی جنازہ پڑھا دیو آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا ہے دوسرے دن آقا نے پوچھا قرض نہیں دیتا تیسرے دن پوچھا قرض نہیں دیتا چوتھے دن آقا فرما دینے عقبہ قرض دے دیتا کہ نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہون میں قرض دے کے آیا گل غور نال سنیا جے آقا علیہ السلام جڑے جھوٹ بول دینی آقا نے فرمایا ہون تیرے بھائی دے چمڑے نو سکون ملے قبر پکی کر لو قبر دیتے پھل پا لو قبر دیتے لخائیاں کر لو جے عمل چنگے نہیں تے پھر قبر اندر عذاب ہی عذاب نے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا ایک کم 100 سب بندے تے مسلط کیتا جاتا ہے ایتھے کوئی مزاق ہی کر دے وچ چودھری صاحب شک پیدا تیری بیٹھک دے وچ سپ وڑ گیا پوری رات چودھری کمرے اندر نہیں جائے گا اس بیٹھک اندر نہیں جائے گا عام کسی بندے نے کیتا مزاق ہے لیکن امام کائنات جنہ دی زبان اتنی اعلیٰ سی جنہ نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولیا آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جس قبر اندر جانا ہے اس قبر اندر اتنے سب ہوں گے لیکن اسی کدے سوچے ہی نہیں مؤذن اذان دے رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لیکن کوئی پتہ نہیں یہ فلاح کنہوں نے آواز دیتی جا رہی اے نماز واسطے کنہوں نے بلایا مسجد گوانڈیاں کرے بیٹھے ہاں میری گل یاد رکھیا جے بچہ ہے بھائی ہے نوجوان ہے مرد ہے عورت ہے جتنے پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ دیتے 5 وقت دی نماز عین فرض ہے اے نو ایک باپ کئی لے کے تر پوے کہ میں چلیا پانی لان تے تو نماز پڑھیا نہیں کم بننا ہر ایک تے کل قیامت نو سوال ہوئے گا ہر ایک تے نماز عین فرض ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دا دور انہاں دا زمانہ کیسا زمانہ سی اس زمانے دا تذکرہ کرنے والے نے کیتا ہے اللہ اکبر کوئی صحابی کوئی صحابیہ کوئی نوجوان کوئی بچہ بے نماز نہیں سی تے جڑا ظالم ظلم کردا ہے نا انہوں قیامت والے دن اللہ دے کٹہرے جانا پائے گا اچھا کسی نو گال دینا یہ بھی ظلم ہے یاد رکھیا جے
ظلم گال دینا ایتھے تے بزرگ مجھ نے رسا کھولا لیا تو انہوں گانا دیتی جا رہے ہیں نوجوان دا موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں انہوں گانا کٹی جا رہے ہیں اے اپنے والدین نوں گانا کٹی جا رہے ہیں قد شاتم ہاذا اے ظالم قیامت نو آئے گا سب تو پہلے گال دا بدلہ دیتا جائے گا وہ تھے نیکیاں نہیں ہونیاں درم و دینار نہیں ہونا نیک عمل لے کے جان والا اپنی نیکیاں تقسیم کر رہے ہیں جنہ تے ظلم کی تو انہوں دے رہے ہیں تے خالی ہاتھ جہنم دا بالن بن جائے گا مفلس علی روایت بڑی لمبی اکثر سن دے رہن دیو تو بھائیو ظلم پہلے کرنے والا ہوئے اس دور چ کرنے والا ہوئے آن دے دور چ کرنے والا ہوئے جیڑا بھی ظالم ہے کل قیامت والے دن او دا انجام کیے جہنم جہنم ہے مکے دے اندر میرے آقا علیہ السلام لوگوں نے دعوت پیش کر رہے ہیں ہم ایک ظلم دی داستان سنان لگے ہیں نوجوان بھی اس تو سبق حاصل کن بزرگ بھی سبق حاصل کن جڑے کہندے نے سانو بڑیاں پریشانیاں نے وہ بھی سبق حاصل کن لیکن قیامت والا دن ہوئے گا نا تے اللہ دی قسم نہ باپ کم آنا ہے نہ بیٹا کم آنا ہے ہاں او بیٹا کم آئے گا جنہوں دین دی تعلیم دیتی ہوئے گی جنہوں دین دا دائی بنایا ہوئے گا وہ بیٹا کم آئے گا وہ بھائی کم آئے گا وہ بیٹی کم آئے گی ورنہ کوئی بھی کم نہیں آئے گا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی اس دن سارے نس جائیں گے کوئی کم آئے گا دیکھے گا میرا باپ کھلا ہے اور میرا بھائی کھلا ہے اے میری ماں کھلی کسی نے کم آنا نہیں آنا اللہ اکبر وہ اہل دل نے نا قیامت کے چھوٹا جا نقشہ اپنی زبان سے بیان کیتا ہے ہے حشر دے معاملے بہت مشکل اے میرے بات توجہ کرو ہے حشر دے معاملے بہت مشکل تلسی سودا نقد ناہدار ہو سی ساگ سین گراب تا دور ہو سن کوئی کسے دا نغم خار ہو سی او ماں تی کولوں تی ماں کولوں بیٹا باپ تو پیا فرار ہو سی اس دن بچے گا او عبید اللہ جیڑا سچا نبی دا تابعدار ہو سی نبی دی گل منو گے بول کے دسو منو گے اسی کلمہ اس سونے دا پڑھے اللہ دی قسم انہاں دے نام اندر اتنی مٹھاس ہے انہاں دی بات اندر اتنی مٹھاس ہے کہ انہاں دی ذات کتنی اعلیٰ ہوئے گی جیڑا آیا ہے وہ مڑ کے نہیں گیا ایک دیہات دا آیا میں واقعہ بھی انشاءاللہ سناواں گا دیہات دا آدمی آیا ان پڑھ آدمی آیا میں صدقے سے قربان جاواں اس دیہاتی تو جن نے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیتا آیا ہے کہنے لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان نبوت کیتا ہے آپ نے ہاں میں اعلان نبوت کیتا ہے پہلا پیرا وال دیکھیا چہرے وال دیکھیا ہاتھاں وال دیکھیا دیکھی جا رہا ہے سوال کیتے آپ نے جواب دیتے واقعہ بڑا تفصیل علی اشارتاً میں گل سناواں گا اللہ اکبر میرے پیغمبر دی گفتگو سنی ہے تے کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن گئے اللہ دے محبوب پیغمبر بولی میں دی بول دے سی اللہ دی قسم پوری کائنات میرے پیغمبر اللہ نے اور میرے پیغمبر دے صحابہ کائنات چو اللہ نے تے پھر میرے پیغمبر دا دور پیغمبر دا زمانہ بھی اللہ ہے اس دور دی گل کی تھی جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا
خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لایا جینے میں مرنے کو انسان بھول گئے۔ میں اس دور جو لے کے جا رہے ہیں، یہ آیا دیہات دا رہن والا مسجد نبی اندر اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھن تو بعد جڑے جذبات نے وہ سنیا جے کہندا سونیا دل نہیں کردا میں تانوں چھڈ کے چلا جاواں۔ میں پیغمبر دی بات دی گل کیتی، ذات دی گل انہاں کولوں پوچھو، کہندا محبوب تہاڈا چہرہ تکیا ہے، تہاڈا کلمہ پڑھیا ہن واپس جان تے دل نہیں کردا، ماں باپ قربان نے، بہنا بھائی قربان نے، عزیز و اقارب قربان نے، سارے نوں چھڈ کے کہندا اللہ دے رسول میں تے تہاڈا ہو گیا۔ ایک زید سی نا میرے پیغمبر دا غلام، انہیں میں ٹھکرایا سی اپنے چاچے نو، اپنے باپ نو، کیا تہاڈی آزادی نالوں غلامی مینوں والا ہے؟ زید نے سب قربان کیتا، عرش والے اللہ نے قرآن پاک اندر زید دا نام لے کے مخاطب کیتا۔ واقعہ تفصیل اللہ جان دو، زید نے اپنی محبت، اپنے عزیز و قارب دی محبت، اپنے کنبے قبیلے دی محبت، اپنے والدین دی محبت، میرے پیغمبر نے نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا، لیکن میرے پیغمبر دا اخلاق ایسی کہ زید پیغمبر نے چھڑ کے گئے نہیں۔ دعویٰ ساڈا بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے آ، لیکن میں نبی تو قربان جانی ہاں، کھڑکا بارڈر تے پاج ملتان جانی ہاں۔ ایمیں دی محبت اللہ نو نہیں چاہی دی، اے محبت دیکھو کہنا اللہ دے رسول میرا دل کرتا ہے میں واپس نہ جاواں، آپ نے ٹھیک ہے میں تیرا انتظام کر دینا، بندوبست کر دینا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ایک انصاری مالدار صحابی نو بلایا، فرمایا تیرا مہمان ہے؟ جی یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا۔ کچھ دن گزرے، جہاد کو واپس آئے، مال غنیمت جو کچھ درم و دینار آقا نے نیک تھیلی دیتی اپنے اس انصاری صحابی نو، وہ دیہاتی نو جا کے تحفہ دے دیا۔ تے دیہاتی میں ایویں روٹی نہیں کھاندا سی، کہندا میں تیرے اونٹ چلا کے آیا کراں۔ شام نو آیا نا تے انصاری نے کہا بھی اللہ دے محبوب نے تیرے واسطے تحفہ بھیجیا ہے۔ دنیا ویکھ کے اللہ اللہ میرے اللہ ایویں دا ایمان ساڈا بھی بنا دے۔ دنیا ویکھیے، دنیا دنیا اللہ دے محبوب پیغمبر دی خدمت آئے، اللہ دے رسول آ درم و دینار کیوں بھیجے نے؟ آپ نے فرمایا تیرے واسطے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ پتہ کی کہندا ہے؟ آج تے سانو مولوی صاحب سلام سیدھی نہ بنا، اسی مسجد ہی چھڈ جاندے ہیں کہ میں گیا سا مینوں مولوی صاحب نے سلام ہی نہیں لئی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر سن لو، میں کلمہ پڑھیا ہے، میں اسلام قبول کیتا ہے تے میں اپنے رب نال وعدہ کیتا ہے عرشاں والے اللہ تیرے رستے دے اندر میں جہاد کراں، کافراں جہنم واصل کراں، کافراں دا تیر آئے اے انگلی شہادت والی اپنی گردن تے رکھ کے فرمایا ایتھے تیر لگے میں شہید ہو جاواں۔ وعدہ کنے نہ کر رہے ہیں؟ اللہ نال۔ آخر وقت آیا، میدان سجیا، شہادتاں ہوئیاں، صحابہ نے کہ اللہ دے رسول تہاڈا او دیہاتی وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا نا تے گردن تے تیر لگے گردن۔ آقا نے فرمایا اپنے رب نے وعدہ کیتا تے رب نے پورا کر دیتا ہے۔ تڑپ جایا کرو یا اللہ میں نماز پڑھاں گا تو میرے نال وعدہ کر۔ اللہ نے وعدہ پہلے کیتا جڑا صبح شام آئے گا اللہ فرمائے دے واسطے ضیافت کا انتظام کراں گا۔ تو بھائیو آ نوجوان چلو ایک واقعہ سن لو، نوجوان 17 تے 18 سال عمر ہے، میں اپنے نوجوان ویران سبق دے کے جاواں گا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، اپنی جوانی سنبھال جاؤ، اللہ دی قسم اللہ عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 بندیاں دی روایت تو انہوں یاد ہے جنہاں ایک اور نوجوان ہے جڑا تنہائی چ بیٹھا اپنے رب نو یاد کیتا تے اللہ رب العالمین نے ڈر دیا اکھاں چ 2 آنسو آ گئے، اللہ عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔ نوجوان بازار سے کھڑا ہے، مکے دے بازار سے لوگ گلاں کر رہے ہیں،
انہیں گل سنی ہجے اسلام دی اشاعت نو چند سال گزرے نے تے گنتی دے لوگ مسلمان ہوئے نے انہیں پوچھا بھی یہ درس کتھوں ملتا ہے دسیا زید بن ارقم دے گھر وچ گل سمجھ آ رہی ہے نا تسی میرے وال توجہ کریا جے اینی بھی میں تانوں کہ گل سمجھانا یارو جے کسے بندے نو پتہ لگے نا کہ اس دکان تے کیمرہ لگیا ہے جے میں تو کوئی چیز اٹھائی تے کیمرہ میری تصویر بنا لے گا تے میں پکڑیا جاواں گا وہ اس کیمرے تے یقین ہے کہ عرش والے اللہ نے اتنے کیمرے مقرر کیتے نے ہر تیری ادا نوٹ ہو رہی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یومئذ تحدث اخبارہا اے زمین تصویرہ بنا رہی ہے قیامت منظر عام تے آ جائے کدے کلیاں بیٹھے سوچ لیا کرو ٹھیک ہے میرا باپ نہیں میرا بھائی نہیں میرا دوست نہیں کوئی نہیں جنہ کو ڈر کے تو آج گناہ کرنا گیا کدے آسمان وال بھی چہرہ اٹھا لے کر کہ میرے رب تو میں پوشیدہ نہیں جب تنہائی پاک کر لے گا تقوی دل وچ آئے گا عرش والا بہار لا دے گا نوجوان نے پوچھا دسیا زید بن ارقم دے گھر جانا چلے گئے رات دا وقت دے دروازہ کھٹکھٹایا پوچھا کون کیا میں عمار دروازہ کھول دیتا گیا پوچھا جوان کیویں آئے ہیں کہندا میں ایک جملے سنے نے مکے دے بازار اندر تے میں یہ سبق لینے واسطے آیا بٹھایا دسیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دسیا تبلیغ دسی مشن دسیا کلمہ پڑھیا مسلمان بن گیا اسی 50 سال دے مسلمان ساڈے کول پتر ویریا اونوں روک نہیں سکدے 60 سال دے مسلمان پتر ویر گیا ابا میں ڈھول لے کے آنا نہیں روک سکے آ دیکھو چند منٹاں دا مسلمان لمحہ دا مسلمان کر گیا ہے باپ کر نہیں ماں سمیہ نے دیکھیا بیٹا اتنی دیر کر آئے ہو ماں نے جو سوال تا جواب نہیں دیتا سوٹا پکڑیا بت کھڑا سی انہیں سر چ ماریا بت تھلے سٹ دیتا بت توڑ دیتا ماں نے چیخاں ماریاں یہ تے نفع نقصان دا مالک ہے یہ اپن روزی دیندا سی اج تو نے خود ذلیل کیتا ہے عمار مسکرا رہے ہیں اماں یہ کچھ نہیں کر سکتا یہ نفع نقصان دا مالک نہیں نفع نقصان دا مالک کون ہے اللہ یہ عقیدہ ہے چند لمحہ دا دن نہیں گزریا حجر رات دا حصہ ہے چند منٹاں دا مسلمان عقیدہ توحید ہے اپنے گھر وچ آگے سب تو پہلے شرک ختم کیتا ماں چلائی ہے تھوڑی دیر پر باپ آیا ہے پوچھا کی گل ہے کہنے لگی دیکھو کتنا ظلم ہو گیا ہے کہ بیٹے نے اپنے الہ اپنے مشکل کشا اپنے بتن توڑ دیتا ہے پوچھا بیٹا کی گل ہے کچھ باپ تحمل مزاج بھی ہوندے نے تحقیق تو بغیر فیصلہ نہیں کر دے یہ نہیں کہ ڈانگ پڑھ لیتے کیا بیٹا گل کی ہے ابا جی جس نوجوان نے نبوت دا اعلان کیتا ہے او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام ہی اتنا اللہ ہے تے جڑا نام سن کے پڑھدا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 10 نیکیاں لکھ دیندے نے 10 رحمتاں نازل کر دینے 10 برکتاں نازل کر دینے او 10 درجے بلند کر دیندے نے اور میرے ویر نیکی کرے گا کرامن کاتبین لکھن گے گناہ کرے گا تے فرشتہ لکھے گا لیکن میرے پیغمبر تے درود پڑھے گا تے دونوں ایکو وقت حرکت آ جان گے اے نیکیاں لکھنیاں شروع کر دے گا اے گناہ مٹانے شروع کر دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کرنا چاہیے تے باپ سمجھا رہا کہندا اللہ خالق و مالک اسمان والا جن نے اسمان بنایا جن نے زمیناں بنائیاں جن نے تینوں تے مینوں پیدا کیتا ابا جی وہی الہ ہے جدی دعوت مکے دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہنے وہ دعوت دتی نا دل وچ فکر سی باپ بھی مسلمان ہو گیا ماں بھی مسلمان ہو گئی سورج طلوع ہویا خبراں پھیل گئیاں نے ابو جہل ہند تک بھی خبر چلی گئی لوگ اکٹھے ہو گئے نے عمار نو پکڑ لیا ہتھ کڑی لا لی بیت اللہ چ لے گیا نے جنہاں نے بیت اللہ
دے کے انہوں نے نقشہ سامنے آ جائے گا جتھے طواف کیتا جاندہ ہے انہوں مطاف کہنے نے مطاف اندر لے آئے نے لائن ظالم وہ سارے اکٹھے ہو گئے نے اللہ سانو سارے نو مکہ بھی دکھائے تے مدینہ بھی دکھائے آمین کہہ دو خرے کسی دی آمین اللہ قبول کر لے اللہ دی قسم ہوتے باہر آئے برحال مطاف چلے آئے نے وقت تھوڑا ہے ہاتھ بند دیتے 4 کلے زمین تے گڈے 4 ہاتھ بند دیتے پیر بند دیتے ہاتھ وچ کھنجر تلوار لئیے کی کرنا ہے یاسر دا سر لانا کیا کیسی ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق جنہاں نے ایمان لے کے آندا انہاں نو اج ازمائشاں دتیاں جا رہیاں نے پین ازمائشاں دین والے جڑے ظلم کرن والے نے انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے ابو جہل کہندا جاؤ دی بیوی نو پکڑ کے لے آؤ عمار نو تو پہلے ہاتھ کڑی لگی ہے پیراں چ بیڑیاں نے وہ سامنے کھڑے نے تماش بین کھڑے نے لائن کھڑے نے اج کسی داڑھی والے کو غلطی ہو جائے نا تو سارے تاڑیاں مار دے نے او بڑی بڑی داڑھی تے آکم تے آپ کدے سوچے ہی نہیں اپنی پیڑھی کدے سر تو مارے ہی نہیں ایک گل وچ یاد آ گئی کہ بندے نوں نا قید ہونے سزا ہون لگی پھانسی تے جج نے کہا جی انہوں ہر بندہ پتھر مارے انہوں نے کہا رکو جی سارے مارو پتھر میرا حق بندہ کیونکہ میں ظلم کیتا ہے لیکن وہ بندہ میں نے پتھر مارے جنہیں گناہ نہ کیتا ہے سارے پتھر ساڑھ کے پیچھے ہو گئے کوئی صاحب ہے نہ کوئی مولوی تے نہ کوئی پیر تے نہ کوئی مقتدی تے نہ کوئی مرید کیا وہ میں نے پتھر مارے جنہیں گناہ نہ کیتا ہے عمار نو ہاتھ کڑی لگی تماش بین کھڑے نے اللہ اللہ ماں سمیہ بھی آ جاندیاں نے میں سب کہتے قربان جاواں اسلام سے سب تو پہلے شہادت پان والی ماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنیاں بہناں نو اپنیاں بیٹیاں نو دعوت دیاں گا کہ اللہ دی توحید اس طرح منو جس طرح ماں سمیہ نے منیا نام تے اسی رکھ لینے حضرت فاطمہ ایمان فاطمہ نام تے رکھ لینے فاطمہ دی سیرت نو سمجھیا نہیں اللہ اکبر ابو جہل نے جدو دیکھیا ماں سمیہ آ رہی نے انہیں سمجھا کہ اے جناب آکے منترلا کرے گی تے ماں سمیہ نے منترلا نہیں کیتا یاسر دے کول گئیاں نے یاسر دا منظر دیکھ کے ہاتھ بندے نے پیر بندے نے کان کو جا کے کہہ دیا نے یاسر سن لے کھنجر دیکھ کے پریشان نہ ہو جائیں تیرے میرے محبوب پیغمبر نے اعلان کر دیتا اسبرو یا آل یاسر انہا موعدکم الجنہ صبر کریا جائے تواڈا ٹھکانہ جنت اے تلوار دے کے ڈر نہ جائیں کلمہ نہ چڑھ دیں یاسر مسکرا پہ اوہ بندہ یارو تصویر بنان لگے نا یار تھوڑے مسکرائیں تے اس مسکران نے اندر وہ لمحہ کتنا قیمتی ہوندہ ہے کہ ساری زندگی مسکرا کے گزار دے میں اپنے بھائیاں نہ اپنے محلے والے نہ اپنے عزیز و اقارب نہ کیا پھر کہنے وہ چند منٹ دا مسکرانا تیری نجات دا ذریعہ بن سکتا ہے ساری زندگی مسکرا کے گزار عرش والا تیرا استقبال کرے اللہ اکبر مسکرائے کون وہ تلوار دے کے گھبرائے نہیں پریشان نہیں ہوئے اللہ اکبر مومن دا تے کم نہیں شہادت آقا فرما دے نے مومن جو شہید ہوندہ ہے نا تلوار تے لگ دی ایک چونٹی جی میں دندی کٹ دی نا انہی بھی تکلیف نہیں ہوندی تلوار سامنے چمک رہی ہے پتہ کہ آج میری دنیا تاریک ہو جائے گی اور اس بات سے بھی پتہ ہے کہ میری دنیا تاریک کر رہا ہے میں دی آخرت برباد کر رہا ماں نے جو کیا ڈگمگا نہ جائی استقامت دا مظاہرہ کری اللہ اکبر ادھر ظالم نے چھرا چلا ککڑی بھی ذبح کرنے کے انہوں پانی پلان دے ہو بکرہ ذبح کرنے کے چھری تیز کر دے ہو اللہ میرے پیغمبر دا حکم ہے لیکن آج ظالم نے یاسر رضی اللہ تعالیٰ دی صرف چند کینٹیاں دا مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے سمجھ کے پڑھیا ہے جنتہ نہ مہمان بڑھ رہا ہے پیغمبر جنتی بشارت دے رہے ہیں ذبح کر دیتا ماں نو پکڑیا ماں دے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا جس انداز جو نہ ظالمہ نے ظلم کیتا الحمدللہ اہل
علم جان دینے دو اونٹ مگا کے طرفین دے اندر مخالف سمت اندر ماں دے قدمہ نو بند دیتا گیا اونٹاں نو دوڑا دیتا گیا ماں دے جسم دے دو ٹکڑے ہو گئے لیکن زبان سے لفظ کی تھی لا الہ الا اللہ چند لمحہ دے مسلمان 70 سال دا بابا مسلمان ہے مول صاحب کرا کی بیٹے نے کیا سن ماں میرے گلوں آندا ہے تے جی بیٹا کہتے میں نے سائیکلی لے کے دے لوگوں کو پیسے مانگدا پھردا پتر نے سائیکلی منگی ہے 18,000 روپیہ میں نے دیا یا 2,000 روپیہ کر کے وہ سائیکلی دی خواہش پوری کرنا ہے تے یہ نہیں کہہ سکتا وہ تیرے کہنے تے تیرا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے تیری محنت تے تیرا بیٹا وکیل بن سکتا ہے تیری محنت تے تیرا بیٹا پٹواری بن سکتا ہے لیکن تیری محنت تے کیا تیرا بیٹا نمازی نہیں بن سکتا میں انہاں والدین اگے اپیل کراں گا کہ اپنے بیٹیاں نو مسجد دی زینت بنا دو اللہ دی قسم ہے تسی قبر چ ہوو گے اللہ انہاں دی دعاواں قبول کر کے درجات بلند کردا رہے گا آپ بھی نمازی بن جاؤ بچیاں نو اللہ ماں ذبح ہوگی باپ ذبح ہو گیا امار دے ہتھاں تے ہتھ کڑیے پیراں تے بیڑیے لے کے گئے نے کتھے لے گئے نے اللہ اکبر پانی دے چشمے تے ڈبون دے نے تصوراتی دنیا اندر جاؤ باپ سامنے ذبح ہویا ماں دے ٹکڑے ہوئے نے باپ بیٹے نو ڈبویا جا رہا ہے امار نو کہندے کلمہ چھڑ دے تینو آزاد کر دیاں گے کہنا نہیں چھڈاں گا کہندے اپنے نبی دے بارے اے جملہ کہہ امار نے پریشان ہو کے ایتھوں اوپر کہہ دیتا انہوں نے ہاتھ کڑی کو کہندے سی کامیاب ہو گیا ایک بندے نو پیچھے لے آنتے امار دوڑے نے کچھے گئے اوہ باپ دا لاشا بیت اللہ دے اندر پہ ماں دا لاشا پہ آئے اللہ دے محبوب پیغمبر دے کھل گئے جا کے منظر بیان کیتا محبوب کائنات نے سارا منظر سنیا اللہ دے رسول میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں تو اڈی شان وچ کچھ جملے کہہ دیتے ہیں جبریل قرآن سورہ نحل پڑھ کے دیکھو وقت ختم ہو گیا سورہ نحل دے اللہ نے پیغام دے دیتا جڑے زبان نال کہہ دین دل مومن ہے اسی انہاں نو پکڑاں گے ہائے ایویں دے مسلمان بن جاؤ گل شروع کیتی تھی ظالم تے مظلوم دی ظالمہ واسطے اللہ نے جہنم نو بنایا ہے مظلومہ واسطے جنت نو بنایا ہے تے آخری بات جنت والے جنت چلے جان گے جہنم والے جہنم ایس موت نو بھی ذبح کر دیتا جائے گا جنت والے اپنے سجے کھبے نظر مانگے فلاں بھی کونی فلاں بھی کونی فلاں بھی کونی تے اللہ پھر دیکھنا چاہندے ہو اور دیکھو انتمیہ پاڑا پڑھو اللہ اکبر جہنم سے دیکھو جہنم سے جل رہے ہوں گے ما سالککم فی سقر اللہ دا قرآن ہے اگر میں غلط بیان کرا تو میری سزا چور والی سزا ہے وہ جہنم سے کیوں آئے ہو جواب سنو قالو لم نکو من المصلین اسی نماز نہیں پڑھتے اسی نماز نہیں مفتی آدم عبداللہ بن باز ابن باز رحمہ اللہ تو کلو کسی نے سوال کیتا کہ حضرت جی ایک بندہ رات نو آیا ہے اپنی بیوی نو کہندہ سورج طلوع ہون تو پہلے میں نے اٹھائی نا وہ دے بارے کی حکم ہے مفتی اعظم ابن باز رحمت اللہ علیہ فرما دینے انہوں کلمہ پڑھ کے اسلام سے داخل ہونا چاہیے کیونکہ کافر ہو گیا ہے انہیں اللہ دے حکم دا انکار کیتا ہے کہ میں نے سورج طلوع ہون تو پہلے بعد اٹھائیں پہلے نہ اٹھائیں اللہ میرے بھائیو آخری میری ریکویسٹ ہے کہ سارے بھائی نمازی بن جاؤ نمازی بن جاؤ اللہ دے گھروں آباد کرو اللہ توڑے گھروں آباد کرے گا اللہ رب العالمین دے نال محبت کرو اللہ تہاڈی محبت لوگوں دے دل چ پیدا کر دے گا کی پتہ ہے کس وقت 8 دن گزرے نے تہاڈے ایسے گگو دے کولوں بورے نوجوان جا رہے عارف والے دا تے صرف ایک ٹینشن سی سیٹ باہروں آیا ایتھے گگو کراس کرن لگیا ہچکولا جا لیا گڈی چ بیٹھے ہی لمما ہو گیا بالکل صحت مند 25-26 سال نوجوان آج زندگی کوئی پتہ نہیں کس پل موت آ جائے کس وقت بھی موت دا سامنا نمازی آج ہی عہد کرو کہ یا اللہ آج تو بعد اسی نماز چھڑاں گے پڑھو گے نا انشاءاللہ یا اللہ میرا آنا انہاں دا سننا اپنی میں قبول فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین